لاک ڈاؤن کے چلتے عید الفطر کے لیے بیجاپور جامعہ مسجد کے امام و خطیب مولانا سید محمد یوسف قاضی کی اپیل۔ کورونا کے چلتے دیش میں جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس سال عید الفطر اپنے گھروں میں ہی رہ کر غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کر کے سادگی سے منانے کی اپیل کرتے ہوئے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا مولانا سید محمد یوسف قاضی نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں، ساعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔ دوسری طرف ایک مسلمان کی زندگی عالم اسلام میں آج آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ دونوں چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ایک طرف رمضان کا بابرکت مہینہ تو دوسری طرف مساجد ایک طرف ویران نظر آتے ہیں، مساجد میں مقتدیوں کی کمی نظر آتی ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ وہ چہل پہل، وہ رمضان جس طریقے کا رمضان پچھلے ہوئے کرتے تھے اس طریقے کا رمضان ہم آج نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، کورونا وائرس کے چلتے ایسی بیماری کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہمارے اپنے تمام لوگوں کے مکانوں کو مسجد کی طرح بنا دیا ہے، جہاں پر مرد کیا، بچے کیا، مستورات کیا، سب کے سب مل جل کر عبادت کر رہے ہیں، اور اتنی عبادت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، گھروں کے اندر تراویح کا اہتمام کیا گیا۔ الحمدللہ یہ بہت عظیم بات ہے، گھروں کے اندر باجماعت نمازیں ہونے لگی، گھروں کے اندر تراویح کا اہتمام ہونے لگا، یہ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال آج ہم حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے ایک طرف مساجد کے اندر صرف 4 سے 5 لوگوں کو ہم نے وہاں پر نماز پڑھنے کا اہتمام کروایا، تو دوسری طرف گھروں کے اندر بھی 2 3 احباب مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پورے مساجد کی طرح ہمارے گھر شکل اختیار کر گئے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے۔ اور اللہ نے عبادت کا ایک موقع دیا، اور اس رمضان میں کہتا ہوں، میرے اپنے دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ شاید اللہ رب العزت نے ہم تمام کو احساس دلایا، اس آزمائش کے اندر احساس دلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی چیز لاگو کرتا ہے، بندوں کے تمام پلانز بند ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف لوگ رجوع ہو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں اپنی پرانی زندگی کو یاد کر کے۔ شاید کہ یہ ہم تمام کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے، ہمارے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اللہ نے ایک موقع عنایت فرمایا۔ اب اس کے بعد ہم نے اپنے شب معراج کا مسئلہ ہو، شب برات کا مسئلہ ہو، رمضان کا پورا مکمل مہینہ اور اس کی تراویح کا مسئلہ ہو، باجماعت نمازوں کا مسئلہ ہو، جمعۃ الوداع کا مسئلہ ہو، جمعے کا مسئلہ ہو، سارے کے سارے چیزوں کے اندر ہم نے حکومت کی بات کو مانتے ہوئے شریعت کے اعتبار سے جو فتاوے ہمارے سامنے آتے گئے، علماء دیوبند نے جو کہا، اس کے علاوہ اور بھی جتنے جگہ سے فتاوے آتے گئے، اس پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ ہم نے ہماری اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اب دوسری طرف عید کا موقع آ رہا ہے۔ اب عید تو آئے گی، عید تو منانا ہے، لیکن منائیں گے اس بار ہم ان فقراء کے ساتھ، ان مسکینوں کے ساتھ، ان محتاجوں کے ساتھ، اور ان یتیم و غرباء کے ساتھ ہم عید منائیں گے۔ ہم تھوڑا جتنا ہو سکے ہماری اپنی حیثیت کے موافق ہم اپنے گھروں کے اندر عید کریں گے، سادگی کے ساتھ عید کریں گے، کوئی نیا لباس نہیں، کوئی نئی جوتے نہیں، کوئی نئی چیز استعمال نہیں کریں گے، بلکہ بالکل سادگی کے ساتھ ہم انشاءاللہ عید منائیں گے، اور غرباء کو یاد کریں گے، مسکینوں کو یاد کریں گے، اور ان کے گھروں تک انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے ہم میٹھے وغیرہ کے پکوان کے یا کوئی ان کے راشن کے جو بھی ان کو ضرورت کی چیز ہے ان تک پہنچانے کی فکر کریں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم عید کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا کرو، اور صدقہ فطر کی مقدار 70 روپیے جو طے ہوئی ہے اس کو ہم انشاءاللہ ادا کریں گے، اور یہ مقدار ہم اس کو بڑھا کر کھجور کے عوض میں بھی دے سکتے ہیں، اس کو بڑھا کر کشمش کے عوض میں بھی دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رمضان کے اندر یہ بات ہے، اللہ رب العزت نے یہ موقع بھی دیا۔ میں نے ہمارے مقتدیوں میں سے کسی کو بات کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کتنی خوشی کی بات ہے، ہمارے مقتدیوں کو اللہ نے امام بنایا،
کتنی اچھی بات ہے کہ وہ نماز پڑھانے لگے، وہ تراویح پڑھانے لگے، وہ باجماعت نمازوں کا اہتمام کرنے لگے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. اور اس کے علاوہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں اور سیل ڈاؤن کے پیریڈ میں شہر بیجاپور کے اندر بہت سارے لوگوں نے خیر کا کام کیا ہے، بہت سارے کٹیں دی ہیں، لوگوں کو راشن، اناج، یہ تمام چیزیں گھروں تک پہنچائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں، ان کی زندگیوں میں خوب برکت نصیب فرمائے اور اسی طریقے سے خدمت کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اب عید کا موقع ہے، عید کی نماز کا مسئلہ ہے. الحمدللہ اور بھی علماء کرام نے بھی اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے، تو لہذا میں بھی 1 یا 2 منٹ کے اندر اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں کہ اگر عید کا موقع ہے، عید کی نماز پڑھنے کا موقع ہے، تو سب سے پہلے اس کو خیال کریں کہ مسجدوں کے اندر 4 سے 5 احباب جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ عید کی نماز ادا کریں گے. اس کے علاوہ اپنے گھروں کے اندر، صحن کے اندر یا تھوڑی سی جگہ اگر مل جاتی ہے جہاں پر 4-8 لوگ اگر مل جاتے ہیں، عید کی نماز اگر پڑھنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ جو اس میں سے بہتر مسئلہ جانتا ہے، نماز پڑھانے والا ہے، وہ نماز کو پڑھائے، وہ آگے بڑھے اور مسائل کو اچھی طرح جان لے کہ عید کے مسائل کیا ہوتے ہیں. تو فرمایا اس نے آسان ترتیب اور آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ نیت کریں. نیت یہ ہے کہ 2 رکعت عید الفطر واجب ما زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ کے رخ میرا طرف کعبہ شریف کے تابع اس امام کے، اس طریقے سے مقتدی نیت کریں گے. پہلی مرتبہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے. پھر ثنا پڑھی جائے گی، پھر ثنا پڑھنے کے بعد پھر وقفے سے پھر اللہ اکبر کہا جائے گا، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، اب چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد پھر تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر، اب دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، اب ہاتھ کو باندھ لیں گے. پھر ہم جس طرح نماز ادا کرتے ہیں، روز مرہ کی جو نمازیں ہماری ہیں، اسی طرح ہم انشاءاللہ نماز ادا کریں گے. پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، ضم سورہ کے بعد، جب رکوع میں جانے سے پہلے پھر زائد 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اللہ اکبر. تینوں مرتبہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. اس طریقے سے انشاءاللہ ہم عید الفطر کی نماز ادا کریں گے. اب جو عید کی نماز پڑھ لیے، جو مساجد میں پڑھ لیے، اور ایک بہت بڑا طبقہ رہتا ہے جو عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، جو عید کی نماز جن کو پڑھنا نہیں آتا، اور ان کے لیے ایک شکل اور یہ صورت یہ ہے کہ وہ چاشت کی 4 رکعت نماز ادا کر لیں گے. 2 رکعت کی حیثیت سے، 2 رکعت کی شکل میں انشاءاللہ وہ چاشت کی نماز ادا کر لیں گے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل ان کو عطا فرمائے گا عید کے موقع پر. تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ آزمائش کے دور کے اندر یا آزمائش کے رمضان کے موقع پر ہمیں دونوں طرح کی نعمتیں دیں. ایک صبر کرنے کا بھی اللہ نے موقع ہمیں سکھایا، دوسری طرف شکر کرنے کا بھی اللہ نے. جڑے رہیے گا آپ کے اپنے چینل بیجاپور سمے کے ساتھ.